اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نثار تیری چہل پہل پہ، نثار تیری چہل پہل پہ، ہزاروں عید اے ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، آقا کا میلاد ہوتا رہے گا۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود السلام پیش کرنے کے بعد معزز سامعین کرام، آج کا دن ایک تو جمعۃ المبارک کا دن ہوا، تمام دنوں کا سردار، پھر اس دن میں تمام انبیاء کے سردار کی آمد بھی ہوئی۔ آج کے دن نبی کریم علیہ السلام کی 12 ربیع الاول شریف کو میرے محبوب علیہ السلام اس کائنات میں جلوہ افروز ہوئے اور اس کائنات کو اپنے قدموں سے رونق بخشی، اور یہ کرم بارہ کرم اللہ رب العالمین کا کہ رب العالمین نے ہمیں یہ سعادت بخشی کہ کریم آقا علیہ السلام کی مدح سرائی بڑھ چڑھ کر کریں اور حضور علیہ السلام کے غلاموں میں اپنا بھی نام لکھوائیں۔ معزز سامعین کرام، رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی آمد کے حوالے سے فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور، کہ تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا، و کتاب مبین، اور روشن کتاب تمہارے پاس آ گئی۔ یہ ایک آیت کریمہ۔ دوسرے مقام پر رب نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی بھی اطاعت کرو، اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، تابعداری کرو۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ دوسری آیت کریمہ ہے جس میں ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، نتیجہ کیا نکلے گا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہوگی تو نتیجہ کیا نکلے گا، اس کا رزلٹ ہمیں کیا ملے گا؟ تو رزلٹ یہ ملے گا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ۔ یہ اس کا رزلٹ ہے کہ جس بندے نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جنت میں داخل عطا فرمائے گا، جنت میں اور ایک اور آیت کریمہ کے اندر ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا۔ یہ نتیجے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، کیوں کہ جس نے اطاعت کی وہ داخلی جنت ہوگا۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، جس بندے نے، جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، اللہ اسے بڑی کامیابی عطا کرے گا، بہت بڑی کامیابی عطا کرے گا، اور یقیناً وہ دونوں جہاں کی خلاصی ہے، اور جنت کے اندر نبی کریم علیہ السلام کا پڑوس اور حضور علیہ السلام کی غلامی بھی مل سکتی ہے، اور جنت میں داخلہ ہے۔ فقد فاز فوزا عظیما، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا رب العالمین اسے کیا کرے گا جی؟ جنت عطا کرے گا۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میرا منکر ہے وہ ناکام ہے۔ وہ کیا ہے؟ ناکام ہے جو میرا منکر ہے، اور رب العالمین اس سے راضی نہیں ہوگا اور میں بھی اس سے راضی نہیں ہوں گا، اور جو میرا فرما بردار ہے وہ کامیاب ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا منکر کون ہوگا؟ سماعت کیجیے گا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کا منکر کون ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا میرا منکر وہ ہوگا جو میرے طریقے کے اوپر نہیں چلے گا، میری اطاعت اور میری فرما برداری نہیں کرے گا، وہ کیا ہوگا؟ میرا منکر ہوگا۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے معزز سامعین،
کائنات کی ہر چیز میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کے اندر تھی، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری کے اندر تھی۔ ہر چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کیا کرتی تھی؟ تابعداری اور فرما برداری کرتی تھی۔ یہ حیوانات ہوں، یہ چرند ہوں، یہ پرند ہوں، یہ ہر کائنات کی چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تابعداری اور فرما برداری کے اندر۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد یقیناً خوشی کا باعث ہے، اور قرآن مجید کے مطابق ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ یہ آیت کریمہ اس کے اوپر کیا ہے؟ دال ہے کہ جب تمہیں اللہ کی طرف سے فضل میسر ہو اور اللہ کی رحمت تمہارے اوپر ہو، تمہیں اللہ کا فضل ملے اور اللہ کی رحمت تمہیں ملے۔ اور ایک مقام پر فرمایا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں رب نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ادھر یہ فرمان ہے اور ادھر فرمان کیا ہے؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ وبرحمتہ، ادھر یہ فرمان ہے، ادھر دوسرا فرمان ہے کہ رب کی رحمت کون ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات۔ اللہ نے رحمت کس کو بنا کر بھیجا؟ تاجدار انبیاء کو رحمت بنا کر بھیجا۔ اب رحمت آ گئی تو رب کا یہ فرمان بھی آ گیا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، یہ فرمان بھی آ گیا کہ جب تمہیں اللہ کا فضل ملے، اللہ کی رحمت ملے تو مومنو پھر چرچا کیا کرو۔ کیا کیا کرو پھر؟ اور چرچے کی صورت کیا بنتی ہے؟ ہاں اب یار چرچے کی صورت تو یہ بنتی ہے نا، یہاں سے نکلیں گے اچھے کپڑے پہنے ہوں گے، ہاں خوشبو لگائی ہوگی، چہرے معطر ہوں گے، جسم معطر ہوں گے، اور امام شریف ٹوپیاں سجی ہوں گی، اور ہاتھ میں جھنڈے ہوں گے، آقا کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد، مکی کی آمد، تاجدار انبیاء کی آمد، سرکار کی آمد، لجپال کی آمد۔ تو یہ تو چرچا نہیں ہے، یہ تو ہے چرچا، یہ تو قرآن مجید کے عین مطابق ہے، رب کے فرمان کے مطابق ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ تمہیں سمجھ نہیں آئے تو ہم نہیں سمجھا سکتے، ہمیں تو سمجھ آ گیا ہے۔ ہمیں یہ بھی سمجھا کہ رب کی رحمت کون ہے، قرآن سے سمجھا۔ رب نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ میرے محبوب بھی تو رحمت ہے، یہی تو رحمت ہے۔ اگر اس کو یوں کہا جائے نا، اب رحمت ادھر بھی رحمت کا لفظ، ادھر بھی رحمت کا لفظ، تو اگر اس کا نتیجہ یہ نکالا جائے نا، اے لوگو جب میرا محبوب تمہارے اندر تشریف آوری اس کی ہو جائے تو پھر خوب چرچا کرنا تم اس کا، پھر میلاد بھی منانا، جلوس بھی نکالنا، نعرے بھی لگانا، جھنڈے بھی لہرانا، تو پھر مالک کیا ہوگا؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ آگے یہ بھی ہے ہوا خیر مما، بھئی ہم آج کل ہم چیزیں اکٹھا کرتے ہیں نا، کل کی پلاننگ کرتے ہیں، اپنے گھر میں وافر رزق کا سامان رکھتے ہیں، بینک بیلنس رکھتے ہیں، ہر بندہ رکھتا ہے اور سمجھتا یہ ہے کہ یہ بہتر ہے، میرے لیے بھی بہتر ہے، میری نسل کے لیے بھی بہتر ہے، میرے بچوں کے لیے بھی بہتر ہے۔ تو رب نے فرمایا تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں، اس سے بھی بہتر ہے کہ جب تمہیں اللہ کی رحمت میسر ہو، اس کا فضل ملے تو پھر کیا کرو؟ فلیفرحوا، اس کے اوپر خوشیاں مناؤ، اس کا چرچا کرو۔ یا بیٹا بھی تو پیدا ہوتا ہے، لوگوں کو بتاتے ہیں نا، بیٹا بھی خوش ہو کہ بندہ بتایا، اور پھر جس کو ذرا دیر سے ملے نا پھر اس کی خوشی دیدنی ہوتی ہے، پھر وہ زیادہ خوش ہوتا ہے، پھر وہ مٹھائیاں بھی بانٹتا ہے، لوگوں کو گھروں میں جا کے بھی دیتا ہے، اور لوگوں کو بتا مجھے رب نے نعمت عطا کی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ نعمت یہ ملی کس کے صدقے سے ہے؟ یہ صدقہ کس کا ہے؟ یہ ملی کس کے صدقے سے ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے نا، جب میرے آقا کی ولادت ہوئی تھی، حضور جب حضور کی تشریف آوری ہوئی تھی، جب میرے محبوب اس کائنات کے اندر جلوہ افروز ہوئے تھے، حضور کی بعثت ہوئی تھی، تو اس سال میں جتنی مائیں حاملہ تھیں رب نے ساروں کو بیٹے ہی عطا کیے تھے۔ اور یہ بھی جشن کی ایک صورت تھی نا، یہ بھی عید کے خوشی کی ایک صورت تھی، میں کہ میرا محبوب آیا ہے تو پھر ساروں کو رب العالمین نے کیا کیا جی؟ بیٹے بانٹے، اور ساروں نے اپنے بیٹوں سے کیا کیا جی؟ جھولیاں گودیں آباد ہوئی، بیٹے ملے۔ یہ ہے، اس کے مطابق ہم نے کیا کرنا ہے جی؟ اور بڑی کمال کی بات ہے، لقد من اللہ، یار بڑی نعمتیں رب نے ہمیں دی ہیں بیٹے کی صورت میں، اور گھر و مکان اور اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں نعمتیں عطا کی ہیں۔
نعمتیں عطا کی ہیں رب العالمین نے. اور رب العالمین کا فرمان، دوسرا فرمان بھی اسی حوالے سے سنا دوں، سورۃ الضحیٰ کی آخری آیت، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. وَأَمَّا، یہ دوسری آیت پڑھ رہا ہوں، ایک تو پڑھ دی نا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اب دوسری آیت کریمہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اور آپ کو پتہ ہے بندہ کسی کو کسی چیز پر احسان جتاتا ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے جو تجھے چیز دی ہے نا وہ سب سے پیاری چیز تھی مجھے. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو علماء نے اس آیت کریمہ سے لقد من اللہ علی المؤمنین حضور کو نعمت عظمیٰ ثابت کیا ہے، نعمت عظمیٰ ثابت کیا ہے. کیوں؟ کہتے ہیں کہ آپ پورا قرآن کھول کے دیکھو نا، قرآن میں کسی نعمت پر بھی رب نے احسان نہیں جتایا، کہیں بھی نہیں جتایا. یار آپ نظر دوڑائیں اپنے جسم کے اوپر بھی نا، جسم کے اوپر تو آپ کو ہر عضو جو ہے نا آپ کے جسم کا آپ کو لاکھوں کروڑوں سے زیادہ عزیز ہے. کوئی بندہ اپنے جسم کا عضو بیچنے کے لیے تیار ہوتا نہیں ہے، لیکن اتنی پیاری اور اتنی نعمتیں رب نے عطا کی، کہیں نہیں فرمایا کہ بندے میں نے تیرے اوپر احسان کیا. لیکن جب اپنے محبوب کو بھیجا نا تو پھر نہیں ایسا ہوا، پھر فرمایا کہ اے بندو لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ ان میں اپنا محبوب بھیج دیا ہے. علماء نے فرمایا کہ پھر کیا ہے، اس کا مطلب یہ بنا کہ باقی چیزوں پر احسان نہیں جتلایا اور اس پر احسان جتلایا. اس کا مطلب یہ بنا کہ باقی نعمتیں چھوٹی ہیں، میرے محبوب کی نعمت سب سے بڑی ہے. اچھا جی نعمت آ گئی، اب قرآن پہ عمل کرو، سورۃ الضحیٰ پڑھو، اب قرآن پہ عمل ہوگا. پتہ چل گیا نا نعمت عظمیٰ ہے، بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے. تو اب پتہ چل گیا، اب پھر قرآن کی سورۃ الضحیٰ کھولو، پڑھو وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. پورا قرآن میرے محبوب کی نعت، پورا قرآن ہی میرے محبوب کے کیا ہے. کوئی بندہ نہ ثناخوانی کرے، میرے محبوب کا قرآن ہے. ظاہر ہے جب قیامت آئے گی کوئی بھی نہیں ہوگا، کوئی کسی کے تعریف نہیں کر رہا ہوگا، کوئی کسی کے ثناخوانی نہیں کر رہا ہوگا، لیکن میرے محبوب کا چرچا اس وقت بھی ہو رہا ہوگا اور ہوتا رہے گا. یہ اس کے ذکر کو، میرے محبوب کے ذکر کو گھٹا سکتا ہی نہیں ہے. میرے رب کا وعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی گزری ہوئی گھڑی سے اولا ہے، بہتر ہے، اعلیٰ ہے، افضل ہے. تو سارے مل کے گھٹانا چاہیں تو میرے محبوب کے ذکر کو گھٹا سکتے. اور یہ شروع سے تھے میرے محبوب کے حاسدین اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالفین، شروع سے ہوتے رہے. لیکن انہی گڑھوں میں خودی، اور گڑھا میرے آقا کے لیے کھودا ابو جہل نے، کھودا اور کیا کر دیا جی، اوپر سے کسی طریقے سے ایک پردہ سا بنا دیا. چلے جی آئیں گے میرے محبوب گریں گے، ہائے اس کا یہ خیال تھا. لیکن کیا ہوا، رب نے اسی گڑھ میں ابو جہل کو گرا دیا، اسی گڑھے میں گرا. اور پھر اور مدد کے لیے پکارا بھی کسی اور کو نہیں، اور میرے آقا کو ہی پکارا کہ مجھے باہر نکالیے. اور میرے آقا کی شفقت دیکھیے، پھر میرے آقا نے ہاتھ پکڑا اور نکال لیا. وہ باغ والا واقعہ نا مجھے بڑا مزہ دیتا ہے، وہ باغ والا، وہ گٹھلیوں والا، گٹھلیاں بڑا مزہ دیتا ہے، بڑا مزہ دیتا ہے. ابو جہل نے نا وہ اسی طاق میں رہتا تھا نا، یہ پلاننگ، یہی منصوبے کرتا رہتا تھا کہ کس طریقے سے معاذ اللہ شان کو کم کیا جائے، شان کو گھٹایا جائے، ان کی تنقیص کی جائے معاذ اللہ، اور ناموس رسالت کے اندر کیا کیا جائے، عیب تلاش کیے جائیں. لیکن جسے رب نے رکھا ہو، ہاں جس کی حفاظت رب کر رہا ہو، ورفعنا لک ذکرک کا تاج پہنا کر، تو یہ بڑا مزہ دیتا ہے. اس نے کیا جی، اس نے کہا جی سارے لوگوں کو جمع کر کے جی گٹھلیاں دیتے ہیں، گٹھلیاں آپ نے ایسا کریں کہ آج لگائیں کل باغی باغ ہو جائے. اس کے اندر خباثت اور تھی، شیطانی پلاننگ جو اندر چل رہی تھی نا، اس نے وہ کسی کو نہیں بتائی کہ میں کیا کروں گا، تو میں کیا کروں گا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ پہنچے، کہنے لگے جی آپ نا ایک دن میں باغ کیا کر کے دکھائیں جی، اگا کر دکھائیں. آقا کریم نے نا ان سے نالی فرمایا سلمان فارسی یار بلال حبشی جاؤ گٹھلیاں کٹھی کر کے لاؤ کہیں سے. آقا وہ تو کھلا دی ہیں، کھجوریں کھا لیتے تھے اور گٹھلیاں جو نا بکریوں کو اور جانوروں کو کھلا دیتے تھے. اچھا جی آقا نے فرمایا کہ چلو کوئی آدھی ہو، چوتھا حصہ ہو، ٹوٹی ہو، پھوٹی ہو اور خستہ ہو، بس تم لے آؤ، ہم تھوڑی اس کے محتاج ہیں.
ہم اس کے محتاج تھوڑی ہیں، لیکن یہ تو سبب ہے نا، چلے یہ اس سے تحت کہہ رہے ہیں، چلو ہم کر دیتے ہیں۔ چلو جی ہو گیا، بلال حبشی گیا، سلمان فارسی کہا جی تھوڑی کہیں سے چلے گیا جی آپ یہاں پہ باغ لگا دیں، یہاں پہ باغ لگا دیں۔ ابو جہل کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ اچھا جی آقا کریم نے نا گٹھلیاں لی، 1 2 3 4 پوری گٹھلیاں لگا دی، زمین کے جب بو دی نا، چلو جی اب واپس چلو، واپس آ گیا، شام ہوگی۔ ابو جہل اب اپنی پلاننگ کے مطابق، اپنے پلان اور اپنے حکمت عملی کے تحت کیا کرتا ہے جی، راتوں رات جا کر نا ساری گٹھلیاں نکال لیتا ہے۔ اب اسے کیا پتا اللہ تعالیٰ نے جسے مختار کل بنا کر بھیجا ہو، ساری چیزیں اس کی محتاج ہیں، لیکن رب نے اس کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہیں رکھا ہے۔ ابو جہل کیا ساری نکال کے لے آیا، جب ساری نکال کے لے آیا نا تو رات کو صبح ہوئی۔ ابو جہل پتا تھا، کہنے لگا کہ اسے کیا پتا، وہ اپنے پہ قیاس کر رہا تھا کہ ہم تو اس طرح اگاتے ہیں، اب جب یہ چیزیں نہیں ہوگی تو اگیں گی کہ نہیں، اسے کیا پتا تھا یہ تو تاجدار انبیاء ہیں، ہاں یہ تو افضل الرسول ہیں، یہ تو کل کائنات کے مالک ہیں، یہ تو مختار ہیں، اس کو تو درخت بھی پہچانتے ہیں، گٹھلے بھی پہچانتے ہیں کہ اللہ کا محبوب ہے، درخت پہچانتا ہے اللہ کا محبوب ہے۔ وہ جیسے ایک اعرابی آیا، آ کر کہنے لگا حضور میں آپ پر ایمان تو لاؤں گا، یا درخت بھی پہچانتے ہیں، جانور بھی پہچانتے ہیں میرے آقا کو، کہنے لگا یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان تو لاؤں گا، لیکن میری شرط یہ ہے کہ یہ جو سامنے کھڑا ہے نا کھجور کا درخت، اس پہ جو گوشہ لٹکا ہوا ہے، یہ آپ کی گواہی آپ کے پاس آ کر دے تو میں آپ کو نبی مان جاؤں گا۔ آقا نے فرمایا اتنی سی بات، یہ مطالبہ ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ یہی ہے، اگر آپ یہ میرے پاس آئے گا اور آپ کی گواہی دے گا نا تو میں آپ کو اللہ کا نبی مانوں گا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا۔ میرے آقا نے کیا کیا، وہ جیسے چاند کو اشارہ کیا تھا نا، گوشے کو اشارہ ایسے کیا، ایسے چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ آقا نے ایسے اشارہ کیا، وہ پکا ہوا گوشہ گرا اور اسی دیہاتی کے قدموں میں آ گیا۔ اب جب قدموں میں آیا نا وہ کہا بس یا رسول اللہ بس۔ اب یہ ہو سکتا تھا نا، یہ ہو سکتا کہ آقا اس کو اٹھا کر کسی کو دے دیتے، وہ کھا لیتا، لیکن پھر بعد میں یہ ہوتا کوئی کہہ سکتا تھا کہ ہوا کا جھونکا آیا تھا تو اس کو گرا کے چلا گیا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کا مطالبہ پورا کر دیا نا، آقا نے خوشے کو توڑا، خوشہ نیچے آیا، اس کا مطالبہ پورا ہوا۔ آقا نے فرمایا دیکھ لیا یا رسول اللہ، دیکھ لیا، کلمہ پڑھ لیا آقا، پڑھ لیا۔ آقا نے خوشے سے مخاطب ہو کے فرمایا خوشے جس کام کے لیے تجھے بلایا تھا نا وہ کام ہو گیا، واپس جا کر جڑ بھی جا۔ اب واپس جا کر، اور وہ خوشہ گرا ہوا ایسے دوبارہ بلند ہوا اور جا کر کیا ہو گیا جی، اسی جگہ پہ فٹ ہو گیا جہاں پہ تھا۔ اس کو تو میرے محبوب درخت بھی پہچانتے ہیں، پتھر بھی پہچانتے ہیں، پتھر۔ ارے وہ بدبخت ہے، بد نصیب ہے جو میرے آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے اور میرے آقا کی تنقیص کا سوچے اور میرے آقا علیہ السلام کی ناموس کے اندر کسی بھی عیب کے پہلو کو تلاش کرے۔ عیب تو ہے نہیں، وہ تلاش کرے، بد نصیب ہے، برا ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دے گا، تکلیف دے گا، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اس پر لعنت ہے اور آخرت میں اس پر کیا ہے، یہ لعنت کے حقدار ہے جنہوں نے میرے آقا کے خاکے بنائے ہیں۔ ارے خاکے تو خاکے کے ہوتے ہیں، میرے آقا تو اللہ نے نور بنا کر بھیجا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ نے نور بنا کر بھیجا ہے، خاکے تو خاکے کے ہوتے ہیں، لیکن تم نے خاکے بنائے، انشاءاللہ یہ خاک تمہارے منہ میں بھی ہوگی اور تمہارے سروں کے اوپر بھی ہوگی۔ میرے آقا کی شان، میرے آقا کی شان کا پرچم کل بھی بلند تھا، آج بھی بلند ہے اور ہمیشہ بلند رہے گا، کیونکہ میرے آقا کی شان اللہ نے عطا کی ہے اور میرے رب کا وعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ۔ ابو جہل نے کیا کیا، راتوں رات نکال لیا، نکالی۔ اب نکالی تو صبح یہی اٹھا، خوش تھا، کیا تھا، خوش تھا اپنے گمان میں کہ گٹھلیوں کے بغیر کبھی درخت
نہیں اگتے، بیج کے بنا کبھی پودے نہیں اگتے۔ وہ خوش تھا اپنے گمان میں، کافروں کو اکٹھا کیا، اپنے سرداروں کو، اپنی عوام کو، ادھر آقا کے پاس آ گیا، دل ہی دل میں خوش ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا وہ پورا کر کے دکھا دو تمہیں، آج پورا بھی کر دوں۔ اب ابو جہل دوڑا دوڑا جا رہا ہے اور آقا علیہ السلام بھی ساتھ ہیں اور دوسرے کفار بھی ساتھ ہیں۔ تو وہ جب مقام آیا، ابو جہل کا گمان یہ تھا کہ ایک درخت بھی نہیں ہوگا۔ جہاں جہاں میرے آقا نے گھٹنیاں لگائی تھی دیکھا تو سارے درخت ہی ہو چکے تھے، سارے درخت اگ چکے تھے۔ ابو جہل کو کہا ہاں دیکھ لیے، وہ بڑا پریشان، کہ میں نے تو گٹھلیاں نکال لی تھیں۔ اب خود ہی بولا میں نے تو کیا کر لی تھی، گٹھلیاں نکال لی تھیں۔ آقا نے فرمایا تیری آنکھوں پر پردہ ہے، تیرے دل پر مہر ہے، رب نے مجھے اس چیز کا محتاج بنایا ہی نہیں ہے۔ کنکریاں لے کر بھی آیا تھا نا، کنکریاں لے کر بھی آیا تھا۔ اچھا اس سے ایک اور واقعہ بڑا زبردست ملا۔ حضور علیہ السلام کا بچپن ہی تھا۔ میرے آقا کیا کرتے تھے، آقا علیہ السلام باہر چلے جاتے، غار کے اندر جا کر عبادت کرتے اور کبھی کبھار واپس آنا ہوتا نا، شام کو واپس آتے شام کو، تو راستے میں حضور پیدل ہی چل پڑتے۔ لیکن بچپن کے اندر ایک اور بات سنا کہ میرے آقا علیہ السلام کا چہرہ اتنا سونا تھا نا کہ گلی محلے کے وہاں مکہ کے اندر جو بچے تھے نا وہ صبح صبح اپنے دروازے میں بیٹھ جاتے تھے، میرے آقا کا انتظار کرتے تھے۔ اور مائیں بلاتی، آؤ بیٹا ناشتہ کر لو، آؤ بیٹا کھانا کھا لو، کہتے ماں ہم کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے عبداللہ کے بیٹے کو دیکھیں گے، ان کے چہرے کو، ودوحا کے چہرے کو دیکھیں گے۔ آقا علیہ السلام نا ایک ہی دن واپس آ رہے تھے، ابو جہل پیچھے سے گھوڑے پہ آ رہا تھا، اور سرخ رنگ کا گھوڑا اور بڑا شاندار، جیسے آج کل کی مہنگی گاڑی لگا لیں ایسا گھوڑا تھا، اور مالدار ترکی گھوڑا، اور ابو جہل مالدار تھا، اس نے ایسے گھوڑا رکھا ہوا۔ جب حضور کے پاس سے گزرا نا تو رک گیا اور کہنے لگا عبداللہ کے بیٹے ساتھ چلو گے؟ اور علماء فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے زندگی میں نہ نہیں کیا کسی کا، اس نے کہا ساتھ چلو گے؟ آقا نے فرمایا جیسے تیری مرضی۔ کہنے لگا پیچھے بیٹھ جاؤ، کیا کہنے لگا پیچھے بیٹھ جاؤ۔ اب گھوڑا جو نا گھوڑا بڑا تیز آ رہا تھا، بڑا رفتار کے اندر آ رہا تھا، بڑی تیزی کے اندر آ رہا تھا۔ جب اس نے روکا اور حضور کو فرمایا کہ پیچھے بیٹھو، میرے آقا نے رکاب کے اندر پاؤں رکھا، اوپر سے رب العالمین کا فرمان ہوا گھوڑے اب تو نے چلنا نہیں ہے، اب نہیں چلنا۔ اچھا جی میرے آقا جب پیچھے سوار ہو گئے نا تو ابو جہل نے اب گھوڑے کو چلانا شروع کیا۔ نہیں، گھوڑے نے کیا چلنا تھا، پاؤں مارتا ہے، زور لگاتا ہے، چل پڑے لیکن چلتا نہیں ہے۔ کہنے لگا پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا، رب کا فرمان آ گیا، رب چاہے گا تو چلے گا، رب کا حکم آئے گا تو کیا ہوگا، چلے گا، رب کا فرمان آ گیا تھا۔ کہنے لگا اس کو بٹھایا پتہ نہیں اس لیے نہیں چلنے لگا، کہنے خود نیچے اترا نا، پھر کہنے لگا آقا کریم کو، کہنے لگا اے عبداللہ کے بیٹے تم بھی نیچے آ جاؤ۔ آقا نے فرمایا میں نے تجھے پہلے کون سا کہا تھا کہ مجھے سوار کر، میں نے کوئی کہا تھا، چلے نیچے آ گئے۔ اب ابو جہل خود اکیلا اوپر سوار ہوا، اوپر پھر اکیلا سوار ہوا۔ اب آقا نیچے ہیں، ابو جہل اوپر ہے، گھوڑے کو چلانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے گھوڑا پھر بھی وہ بھی جانتا ہے کہ اللہ کے رسول ہیں، درخت بھی جانتا تھا اللہ کے محبوب ہے، گوشہ بھی جانتا تھا کہ رب کے رسول ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے کہ اللہ کے محبوب ہے، پتھر بھی جانتے ہیں یہ اللہ کے محبوب ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا نبی ہمیں دیا ہے ویسا کسی کو نہیں۔ اللہ کے نبی شانیں لے کر آئے ہیں، بڑی بڑی شانیں لے کر آئے ہیں، لیکن نہ میرے محبوب جیسا کوئی آیا نہ آئندہ کوئی آئے گا۔ بڑی شانوں والے رسول آئے، بڑی عظمتوں والے رسول آئے، پر سب سے اولا والا، سب سے بالا والا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا، ایسا نبی کوئی آیا؟ وہ خود سوار ہوا، اب گھوڑے کو دوڑانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب گھوڑا پہلے جو رفتار کے ساتھ آ رہا تھا اب ایک قدم بھی نہیں اٹھا رہا، رب کا حکم آ گیا تھا، اسے پہچانا اللہ کا محبوب ہے۔ اب ابو جہل نیچے آیا، کہنے لگا تو بیٹھا گھوڑا چلتا ہی نہیں ہے، اب میں اکیلا بیٹھا گھوڑا چلتا ہی نہیں ہے۔
اب ایسا کریں ہم دونوں پیدل چلتے ہیں اور گھوڑے کو کھینچتے ہیں۔ آقا نے فرمایا تیری سواری ہے تو ہی کھینچ، کیونکہ میں نے کھینچا تو چل پڑے گا، ہاں میں نے اگر اس کی نکیل ہی پکڑی تو کیا ہوگا جی، یہ چل پڑے گا۔ آقا نے فرمایا تیرا گھوڑا تو ہی لایا، تو ہی سوار تھا، تو نے مجھے بٹھایا، پھر اکیلا خود بیٹھا، گھوڑا نہ چلا، اب کہتا ہے اس کو کھینچے، تیرا گھوڑا تو ہی کھینچ، میں نے کھینچا تو چل پڑے گا۔ اچھا جی، ابو جہل زور لگاتا ہے اس کو، گھوڑے کو، چل اے پرانا گھوڑا، ترکی گھوڑا ہے، چل، گھوڑا چلتا نہیں ہے۔ اب ابو جہل آیا، کہنے لگا چلو ہم دونوں اوپر چلتے ہیں، لیکن اب تو کیا کر، آگے بیٹھ گیا، اب تو کیا کر، آگے بیٹھ گیا۔ اب جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آگے بٹھایا، ابو جہل پیچھے بیٹھا، ادھر رب کا حکم آیا نہیں ابھی بھی نہیں چلنا۔ وہ زور لگاتا ہے کہ اب بھی نہیں چل رہا، اب بھی نہیں چل رہا، چلو جی یہ بھی طریقہ چلا گیا۔ ابو جہل پریشان، اب معاملہ ہو کیا گیا ہے یار، اتنی چیزیں دیکھیں، کتنے معجزے دیکھے، نصیب ایمان لانا نہ رہا، بڑا بدبخت تھا، بڑا ہی بدبخت۔ ابو جہل بہت بدبخت تھا، حضور کی کنکریاں خود لے کر آتا ہے، کہتے کلمہ پڑھ دے تو مان جاؤں گا، گھٹنے نکال لیتا ہے، کہنا درخت ہو جائیں تو مان جاؤں گا، کہہ رہا چاند ہے، چاند سامنے ہے، اس کو چیر کے دکھا دو تو مان جاؤں گا۔ حبیب یمنی آیا اور محفل لگی ہوئی ہے، لوگوں کو کہتا کہ کسی نے اٹھنا نہیں ہے، جب اللہ کا نبی آئے کسی نے اٹھنا نہیں ہے، جب عبداللہ کا بیٹا ہے کوئی بھی ادب کے لیے کھڑا نہ ہو۔ تو جب میرے آقا تشریف لائے تو سب سے پہلے ابو جہل ہی کھڑا ہوا۔ بعد میں کسی نے پوچھا کیا ہو گیا، کہ اللہ پتہ ہی نہیں یار، کسی نے کان کے پکڑے اٹھا دیا مجھے۔ جب وہ اٹھا تو پھر سارے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اتنی چیزیں دیکھی، لیکن اللہ دیتا تو پھر نہ یار، خوش قسمت ہیں آپ، قسم سے خود خوش قسمت ہیں کہ مسلمان کے گھر پیدا ہوئے ہیں، مومن کے گھر پیدا ہوئے ہیں۔ بس ایک کمی ہے، جو عمل کی کمی ہے ہمارے اندر۔ ایمان اللہ نے ہمیں دے دیا، عمل ہم نے خود بنانا ہے۔ یہ ایمان کسبی نہیں ہوتا، اللہ کی عطا ہوتی ہے، اللہ جسے دے دے، کمانے سے نہیں ایمان ملتا بھائی، اللہ جسے چاہتا ایمان کی دولت عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے رب العالمین اسے ہدایت یافتہ بندوں میں لکھ دیتا ہے۔ بہرحال بات اور نکل جائے گی کام، ہاں اب کہہ رہا کہ تو نا آگے سوار ہو میں پیچھے، حضور آگے بیٹھے وہ پیچھے بیٹھا، گھوڑا پھر بھی چلتا نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب میں نقائص تلاش کرتا تھا، عیوب تلاش کرتا تھا، اب رب نے اس کو کیا بنانا تھا، وہ آگے آ رہا ہے۔ اب آقا علیہ السلام آگے، وہ پیچھے، گھوڑا پھر بھی نہیں چلتا، بڑا پریشان، کہنے لگا مجھے لگتا بس ایک ہی طریقہ بچ گیا ہے، اب اس پہ عمل کرنا پڑے گا۔ طریقہ کون سا؟ کہہ رہا تو اوپر بیٹھ، میں آگے آگے غلام بن کے چلنا پڑے گا مجھے، ہائے ہائے ہائے، تو آگے بھی اوپر بیٹھ اور مجھے شاید غلاموں کی طرح اس کی رسی کو پکڑنا پڑے گا۔ پھر ویسا ہی ہوا، میرے آقا اوپر بیٹھے، ابو جہل نے رسی پکڑی، غلام بن کے آگے چلا تو گھوڑا بھی چل پڑا۔ سب سے اولا والا، سب سے بالا والا، ملک کونین میں انبیاء تائیدار اور تائیداروں کا آقا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ، یہ تھے۔ تو مجھے بتاؤ، جس کی شان اتنی ہو کہ جو نقائص تلاش کرنے کی کوشش کرے اللہ اسے غلام بنا دے، اور گھوڑا بھی پہچان جائے یہ اللہ کا نبی ہے، مالک کو بھول گیا، اسے پتہ اصل مالک تو یہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، یہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، یہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے یہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ انہیں پتا تھا، یہ گھوڑے جانتے تھے، پتھر جانتے تھے کہ اللہ کے نبی ہیں۔ آقا نے فرمایا کہ میں نا مکہ کے اس پہاڑ کو جانتا ہوں جو میرے اعلان نبوت سے پہلے میرے اوپر کیا کیا کرتا تھا، درود پاک پڑھا کرتا تھا۔ تو یہ بدبخت ہیں، یہ جنہوں نے آقا علیہ السلام کی گستاخی کا سوچا اور خاکے شائع کیے اور بیانات دیے، آپ یقین جانیں یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں،
یہ پتھروں سے بھی بدتر ہیں جنہوں نے اللہ کے محبوب کو نہ پہچانا، اور دنیا اور آخرت میں ان کے حصے میں صرف اور صرف کیا ہے؟ لعنت۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ آپ یاد رکھیں، ان کی گھٹانے سے کبھی میرے آقا کی شان گھٹے گی نہیں، میرے آقا کا ذکر ختم کبھی نہیں ہوگا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اللہ نے اس چیز کا کیا کیا ہے؟ اپنے محبوب سے وعدہ کیا ہے۔ لیکن ہمارا ٹیسٹ ہے، ہمارا کیا ہے؟ ہمارے ایمان کا ٹیسٹ ہے۔ ہمارے اصل میں وہ ہمارا ایمان ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں۔ یہ انہیں پتہ ہے کہ ان کے ملک سے ہر چیز لے جاؤ صبر کر لیں گے، لوڈ شیڈنگ ہو جائے صبر ہے، مال و دولت چلا جائے صبر ہے، حکام جیسا بھی آ جائے صبر ہے، لیکن حضور کی ذات پہ ذرا کوئی حملہ آور ہو ناقابل برداشت ہے، اس میں صبر نہیں ہو سکتا۔ ہماری جان اور ایمان کا مسئلہ ہے، ہمارا ایمان جاتا ہے۔ اگر ہم خاموشی سے بیٹھتے ہیں ہمارا ایمان جاتا ہے، پھر ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ سوال تو یہ ہے، کرنا کیا چاہیے پھر ہمیں ان حالات میں اور اس طرح کے ماحول کے اندر جب حضور، اچھا یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، کہہ رہا بارہ ہوا ہے، ہم نے اپنے طور پر اس کو کیا کیا ہے جی، اپنا حصہ اس کے اندر ڈالا ہے، لیکن اب کی بات جو اس نے بیان دیا نا، ایسے بیانات کبھی بھی نہیں آئے، جس ہٹ درمی سے اور جس ڈھٹائی سے اس نے بیان دیا ہے، ایسے بیانات کبھی نہیں آئے۔ پھر ہم نے کرنا کیا ہے؟ آپ جو کر سکتے ہیں نا وہ کر لیں۔ آپ ان کے ملک کی ایک چیز کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں تو کریں، اور آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوس میں سارے شرکت کریں، خود بھی جائیں، اپنے بچوں کو بھی لے کر جائیں، اور وہاں پہ یہ نعرہ بلند کریں کہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر تعریف میں ہمیں جان بھی چلی جائے تو کیا ہے؟ ہم حاضر ہیں۔ اور دوسری بات یہ، پتہ کیا؟ کریم آقا علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کریں، ان کو عمل کر کے کیا کر دیں؟ دکھا دیں۔ انہیں پتہ ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کے عاشق صرف زبانی نہیں ہیں بلکہ قلبی کیا ہیں؟ عاشق ہیں۔ تو جلوس یہاں سے روانہ ہوگا، جلوس کا آج مقصد یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی ناموس کا تحفظ کیا جائے۔ تحفظ ناموس رسالت آج کے جلوس کا نام ہے جناب، تحفظ ناموس رسالت کے۔ جشن عید میلاد النبی بھی ہے، لیکن یہاں اب اس کی بھی ضرورت ہے کہ تحفظ ناموس رسالت اس کو کیا کیا دیا ہے؟ نام دیا جائے، بھرپور طریقے سے اس میں شرکت کریں۔ آپ بھی ابھی جمعہ ہوگا، جمعے کے بعد مختصر سا سلام 1-2 شعر پڑھ کے انشاءاللہ یہاں سے اکٹھے چلیں گے۔ اور آپ کے لیے گزارش ہی ہے کہ جلوس کے اندر نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں، منظم انداز سے چلیں، اور جو انتظامیہ ہے جلوس کی، جن کے پاس وہ سٹیکرز اور بینر لگے ہوں گے، اور ان کے پاس ایک ہوگا کہ انتظامیہ کا بیج وہ لگا ہوا ہوگا، آپ کو جو وہ ہدایت دینا کوشش کرنے، خصوصاً نوجوانوں سے میرا یہ خطاب ہے کہ ان کی ہدایات کو فالو کرنا ہے اور ان کے کیا کرنا ہے؟ پیچھے چلنا ہے۔ اور جلوس کے اندر ماسک کو بھی کیا کریں؟ یقینی بنائیں، بد مزگی سے بچنے کے لیے، بد انتظامی سے بچنے کے لیے آپ کے پاس ماسک تو سارے کو پاس ہی ہوں گے، تو اپنے پاس ہی رکھیں کہ تاکہ کسی قسم کے ناخوشگوار واقعے سے یا بد مزگی سے بچا جا سکے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔